السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا حضرت، میں نے آج آپ سے پوچھنا ہے جو شب برات کے اس کی اور یہ فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا۔ اس بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر عبادت کرتے تھے۔ ویسے بھی آپ علیہ السلام کثرت سے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر کچھ زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے، امت کو بتلانے کے لیے کہ ابھی سے رمضان کا مہینہ شروع ہے، ابھی سے مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ تیاری پکڑ لیں۔ اس شعبان کے مہینے میں ایک دن ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ بہت افضل دن ہے، افضل رات ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے شب برات کے بارے میں۔ اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبیلہ بنو کلب، یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، تو جن کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، سب سے زیادہ اس قبیلے کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، تمام بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ جتنے بنو کلب کے لوگوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ جو رات ہے، یہ بہت فضیلت والی رات ہے، افضل رات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے بہت غلط سمجھا، یعنی ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے دور دور تک شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے خرافات کرتے ہیں کہ جس کے اندر دور دور تک کوئی اس کی جواز ہی نہیں ملتا۔ لیکن اس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں، 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کیے ہیں، وہ ہمیں اپنانے چاہیے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز اپنے سے زیادہ کرو گے تو بدعت بن جاتا ہے۔ ایسا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ اگر آپ اپناؤ گے تو بدعت بن جاتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں۔ ایک تو انفرادی کام، انفرادی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح انفرادی عبادت راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے عبادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، یعنی رات کی انفرادی عبادت کرنا، ایک کام۔ دوسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ گئے، ہر شب برات میں نہیں گئے۔ یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں 23 مرتبہ شب برات آئی، شب برات 23 مرتبہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مرتبہ قبرستان کی طرف تشریف لے کے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میں آپ علیہ السلام کو نہیں پایا، بستر پر نہیں پایا، تو دیکھا، میں اٹھی اور دیکھنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت البقیع تشریف لے گیا تھا، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں، تو میں نے اپنے ساتھیوں صحابہ کے لیے بخشش مانگ رہا تھا اللہ تبارک سے، یعنی ان کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو 1 مرتبہ قبرستان کی طرف رات کو چلا جانا، یہ ایک سنت مستحب عمل ہے، یہ ٹھیک ہے، 1 کام۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، روزہ رکھنا، یعنی اگلا دن یعنی شب برات کی رات ختم ہو جائے، سحری کر کے صبح کا روزہ رکھنا، یہ مستحب عمل ہے جو اس کے اختیار۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سے ثابت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو، تو ہمیں بھی اس کو کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ پٹاخے بجاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک تو گناہ علیحدہ جگہ پہ، کیونکہ یہ بدعت ہے، اپنے سے کام بنائے ہوئے۔ دوسرا، فضول خرچی اس میں آتے ہیں، کہ فضول خرچی کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے اسلام، اسراف کرنا، یعنی پٹاخے لے کے بجانا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ قبروں کے اوپر چادر چڑھا دیتے ہیں، پھول برسا دیتے ہیں، طرح طرح کے، اور اس طرح کام کر لیتے ہیں جو اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس رات کو اہتمام کے ساتھ، یہی ہے بھی اپنے لیے دعا کرنا، پوری امت کے لیے دعائیں کرنا، اور اپنے اقارب کے قبرستان کی طرف جانا، ان کے لیے دعائیں کرنا جو حضرات دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اور اس لیے جانا کہ بھئی آج یہ لوگ چلے گئے دفن ہو، کل ہم نے بھی جانا ہے، یعنی قبر کی یاد اپنے لیے یاد کرانا۔ تو اس رات کے یہ اہتمام اسے ہمیں پورا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔